ہم جن حالات کو ایم کیو ایم کی پیداوار سمجھتے ہیں، ایم کیو ایم ان حالات کی پیداوار ہے. یعنی آپ کل کوٹا سسٹم ختم کر دیں اور میرٹ لے آئیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میرٹ کا فیصلہ کرنے والے میرٹ پہ ہوں. کوٹا سسٹم کی آپ نے بات کی، اور اسی طرح سے انتظامی یونٹ کے لیے بھی ایم کیو ایم نے مختلف موقعوں پہ آواز اٹھائی. ایک دفعہ کہا کراچی سندھ 1 سندھ 2 بھی کہا ایک دفعہ. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے اپنے ایشوز جب ہوتے تھے اس کے لیے بڑی ہڑتالیں بھی ہوتی تھیں، بہت کچھ ہوتا تھا. لیکن یہ جو دو بڑے مسئلے تھے اس پر کیا رزلٹ نکل پایا؟ کیا ایم کیو ایم نے پرزور آواز اٹھائی اس پر؟ اچھا، دو باتیں ہیں. ایک تو کوٹا سسٹم ہمارے دور میں نہیں لگا، وہ پہلے سے لگا تھا، لیکن آپ آئے سی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جماعت اسلامی نے بیچاری کو کچھ کرنا چاہیے تھا نا ہم سے پہلے. کہتے کوٹا سسٹم ایم کیو ایم نے نہیں. ابھی تم نے تو لگوایا یار، تمہارے دور میں تو لگا ہے. تم واک آؤٹ کر کے گئے کیا اسمبلی کا؟ اچھا، اب ایم کیو ایم کوٹا سسٹم پر اتنی آواز بلند کیوں نہیں کر رہی؟ کوٹا سسٹم آپ کل ختم کر دیں، لیکن شرط یہ ہے، یعنی آپ کل کوٹا سسٹم ختم کر دیں اور میرٹ لے آئیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میرٹ کا فیصلہ کرنے والے میرٹ پہ ہوں. کراچی میں جو میرٹ کا فیصلہ کرنے والوں نے کراچی کی عوام کے ساتھ کیا ہے. اگر کوٹا سسٹم، ابھی کوٹا سسٹم ہے نا، کوٹا سسٹم جو آپ کے لیے قوم کے لیے گڑھا کھودا گیا تھا، وہ خندق ہے ابھی آپ کے لیے، ٹرینچ ہے. اس کے ذریعے آپ اپنے 40% اس کے لیے لڑ تو سکتے ہیں. ہم نے عمران خان صاحب سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ 50 سال سے لگے ہوئے اس کوٹے پر ایک سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن بنائے جو اس بات کا تعین کرے کہ وہ 40% کب لگا تھا؟ 70 میں. اس کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ اربنائزیشن کراچی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب 40% تو نہیں رہ گیا تھا نا. اگر صحیح گن لو تو کراچی ہی 55-60% ہے سندھ کا. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. تو 3 شہروں پہ تھا صرف، کراچی، حیدرآباد، سکر. 40% تھا اس وقت، وہ 40% تھا. بھٹو صاحب نے 70 میں تھا نا، تو 70 میں آبادی 3 شہروں کی 40% تھی سندھ کی. بھٹو صاحب نے 72 میں 63 لاکھ والے شہر کو 36 لاکھ کا کر دیا. کسی نے کوئی شور نہیں مچایا. تو کوٹا سسٹم پر تو سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے نا، شریعت بینچ بھی کر چکی ہے. تو ختم کر دیتے نا. ایم کیو ایم نے جو مطالبہ تھا پورا ہو گیا ہے نا، امپلیمنٹ بھی کر دیتے نا. تو امپلیمنٹ اسی لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں ختم ہو جائے، کیونکہ وہ کراچی کا ڈومیسائل جعلی بنوا کر گزشتہ 15 سالوں میں تقریباً 7-8 لاکھ نوکریاں ہم نے اتنے بڑے اس کے ثبوت پاکستان کے ہر بڑے شخص کو اور ہر بڑے ادارے کو، عدالتوں کو، سب کو دیا ہے. کراچی کے 5-7 لاکھ نوکریاں 5% کراچی والوں کو نہیں ملی ہیں، جعلی ڈومیسائلز کو ملی ہیں. تو لڑ ہی رہے نا. ذرا سا آگ بلند کرتے ہیں، مارے جاتے ہیں آپ کے خاطر. آپ بولیں خون بہا دیا. اور جماعت اسلامی نے جو 77 میں مہاجروں کو حقوق کی خاطر خون بہایا تھا، جو لیاقت آباد میں لوگ مارے گئے ہیں، سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں نا، وہ ہمارے دور میں مارے گئے ہیں. اور ایوب خان کے دور میں جو گھروں کو آگ لگی تھی، ہمارا دور تھا کیا. اور جناب کراچی کب سے حالات خراب ہوئے ہیں؟ کراچی کے بشرا زیدی کے واقعات کے بعد نا حالات خراب نہیں ہوئے ہیں. کراچی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے. تو ایم کیو ایم تو 2 دکانیں بھی بند نہیں کروا سکتی تھی. اب میں بڑی اہم ترین بات آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم جن حالات کو ایم کیو ایم کی پیداوار سمجھتے ہیں، ایم کیو ایم ان حالات کی پیداوار ہے. جب تک یہ ترتیب صحیح نہیں کی جائے گی، اپنی قوم پہ تنقید اور تجویز کے ذریعے کام نہیں بنے گا. جناب کوئی ایم کیو ایم کو توڑ لے کے آئے. میں آج 5 دفعہ الیکشن لڑ رہا ہوں، 4 دفعہ الیکشن لڑا ہوں، 10 روپے خرچ نہیں کیے میں نے. آئے کوئی اس دلیل کے ساتھ، ٹھیک ہے. 90 میں لڑا تھا، 93 میں نہیں لڑا تھا، 97 میں لڑا تھا، 2002 میں نہیں لڑا تھا. ان کے پیشہ ور سیاستدان نہیں ہوں. 2008 میں نہیں لڑا تھا. تو نہ میں مقرر کمزور تھا، نہ ایڈمنسٹریٹر کمزور تھا، نہ سیاسی سوجھ بوجھ میں کسی سے کمزور تھا. یعنی میرا ایم این اے بننے سے زیادہ ضروری تھا کہ میں تنظیم کو سنبھالوں.